سورہ الزخرف پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 15 اور 16۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَجَعَلُوا اور بنا لیا، لہو اس کے لیے، من عبادہ اسی کے بندوں میں سے کچھ کو، جزءا اس کی جز۔ ان الانسان بے شک انسان، لکفور مبین کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ ام اتخذ کیا بنایا ہے اس نے، مما یخلق اپنی مخلوق میں سے، بناتن اپنے لیے بیٹیاں، و اصفاکم اور تمہارے لیے مختص کیا ہے، بالبنین بیٹے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی یہاں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کفار کے اور یہود و نصارہ کے عقائد کیا تھے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے اللہ کے کچھ بندوں کو اللہ کی جز بنا لیا۔ وہ کیسے؟ جیسے یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اور قرآن نے یہاں لفظ جز استعمال کیا۔ یہ یاد رکھنا کہ عرب میں اولاد کے لیے جز کا لفظ بولا جاتا تھا، اور یہ ان کی لغت میں مشہور تھا، ان کی زبان میں یہ مشہور تھا کہ وہ اولاد کے لیے جز کا لفظ بولتے تھے۔ جیسا کہ مشہور حدیث پاک ہے، حضرت مسبر بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے کہ جانے جانا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بنو حشام بن مغیرہ اپنی بیٹی کا نکاح علی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، سنو میں اس کی اجازت نہیں دیتا، پھر سنو میں اجازت نہیں دیتا، پھر سنو میں اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، علی میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دے دے اور پھر بنو حشام بن مغیرہ کی بیٹی سے نکاح کر لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن فاطمہ کے ہوتے ہوئے علی کسی اور لڑکی سے نکاح کرے، میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور سنو، فاطمہ میرے بدن کا جز ہے، جو چیز اس کو اذیت دیتی ہے وہی چیز مجھے اذیت دیتی۔ اب اس حدیث پاک میں میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فاطمہ میرے بدن کا جز ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل عرب میں اولاد کے لیے جز کا لفظ استعمال ہوتا تھا، تو اللہ نے ان کی زبان کے قریب ترین قرآن کی زبان کو رکھ کر فرمایا، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے اللہ ہی کے کچھ بندوں کو اللہ کی جز بنا دیا، اللہ کی اولاد بنا دیا۔ اور یہود کہنے لگے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہنے لگے مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ کہنے لگے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان الانسان لکفور مبین، اللہ فرماتا ہے انسان بڑا کھلا ناشکرا۔ کتنا بڑا ناشکرا ہے کہ اپنے محسن کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ اگر اس کا فضل نہ ہو، اس کا کرم نہ ہو،
تو انسانوں میں کچھ وہ انسان بھی ہیں جو صبح سے لے کر شام تک ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام نہیں لیتے. اور میں کسی غیر مسلم کی کہانی نہیں کر رہا، اب مسلمانوں کی جو کلمہ پڑھنے والے، صبح سے شام تک ان کی زبان پر ایک مرتبہ بھی اپنے رب کا نام نہیں آتا. اور ہم ہی میں کتنے ہوں گے جنہوں نے پانی پی کر بھی کبھی اس کا شکر ادا نہیں کیا ہوگا، کھانا کھا کر بھی اس کا شکر ادا نہیں کیا ہوگا، کوئی اور نعمت سے معزوز ہو کر اس کا شکر ادا نہیں کیا ہوگا. ہم ہی میں کتنے ہوں گے جو بیدار ہونے کے بعد اس کا شکر نہیں ادا کرتے ہوں گے کہ اس نے ایک مرتبہ نیم موت سے دوبارہ زندگی دے دی. آدھی موت کو اگر پوری موت کر دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ سنتے نہیں ہیں کہانی، رات کو سویا تھا صبح جگانے گئے جگا ہی نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے کی کہانیاں ہیں نا. تو کتنے لوگ ہیں جو بستر پر اٹھتے ہی آنکھ کھلتے ہی اس کا شکر ادا کرتے ہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام رات کو جتنی مرتبہ کروٹ بدلتے اتنی مرتبہ الحمدللہ پڑھتے تھے. جتنی مرتبہ بھی حضور کروٹ بدلتے الحمدللہ پڑھتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے. ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں؟ اس لیے کہا انسان کھلا ناشکر ہے، کیونکہ اس کا دھیان کبھی اپنے محسن عظیم کی طرف جاتا ہی نہیں. جس کے اتنے احسانات ہیں اس انسان پر کبھی جاتے نہیں. میں کہتا ہوں اللہ ایک لقمہ بھی نہ دے، ایک ٹکا بھی نہ دے، انسان کے گھر ایک کھوٹا پیسہ بھی نہ ہو، یہ جو وجود، یہ جو 5-6 فٹ کا قد ہے، ہم اگر اسی کا شکر ادا کرنا شروع کر لیں تو ہم ادا نہیں کر سکتے. یہ تو ان سے پوچھو نا جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں. یہ 5 انگلیاں کتنی ترتیب سے ہے، کوئی چھوٹی کوئی بڑی، سب کا ایک طرح کا جسم ہوتا اور سب کی دراز ایک جیسا کی ہوتی لمبی. تو ہم کتنے کام تھے جو نہیں کر سکتے. اور اگر وہ ساری یہ چاروں جوڑ دیتا تو پھر ہمارا حال کیا ہو. تو جس کے نہیں ہیں ان سے پوچھو نا. تو اس لیے کہا انسان کھلا ناشکرا، یہ شکر ادا نہیں کرتا جتنا کہ شکر ادا کرنے کا حق ہے. وہ حق تک تو نہیں ہم پہنچ سکتے، لیکن ہر لمحے اس کا شکر تو ادا کرنا چاہیے نا. ہر قدم پر اس کا شکر، ہر نعمت پر اس کا شکر، ہر مہربانی پر اس کا شکر. تصوف والے تو کہانی اور چھیڑتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں 100 دم غافل 100 دم وہی دم کافر. 100 دم غافل وہی دم کافر. سانس اندر گیا اور شکر ادا کرو، لوٹ کر آیا تو شکر ادا کرو. اور وہ تو کہتے ہیں اگر جاتے کا شکر ادا نہ کیا یا لوٹنے کا شکر ادا نہ کیا تو کہتے ہیں یہی سانس کفر میں گزر گیا. تصوف والے تو یہاں تک کہانی کو لے کر جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کوئی سانس بھی اللہ کے شکر کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے، کہ اگر ایک سانس بھی شکر کے بغیر گزرا تو وہ کفر میں گزرا. ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنائی ہیں؟ اب یہ مشرکین مکہ کا رد ہے. کیا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنائی ہیں؟ اصفاکم بالبنین، اور تمہارے لیے بیٹے مختص کیے ہیں. پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے اولاد ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ واجب ہے اور قدیم ہے. اب اگر اس کے لیے اولاد کو تسلیم کیا جائے تو پھر اولاد کے لیے بھی، کیونکہ اولاد باپ کی جنس ہوتی ہے، تو اگر جنس مان کر تو پھر اولاد کے لیے بھی قدیم اور واجب ماننا پڑے گا کہ اللہ بھی واجب اور قدیم ہے
اور اس کی اولاد بھی واجب اور قدیم ہے، اور اولاد باپ سے مؤخر ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں وہ جس طرح بچے کی کہانی ہے کہ ایک دن بچہ بیٹھا اپنے ابا کو کہنے لگا، ابا تیرے سے میں ناراض ہوں۔ اس نے کہا کیوں ناراض ہے؟ کہتا تو نے مجھے اپنی شادی پر کیوں نہیں بلایا؟ یعنی اولاد باپ سے مؤخر ہوتی ہے، پہلے باپ ہوگا تو بعد میں اولاد ہوگی نا، ٹھیک ہے۔ اب جو مؤخر ہو گیا وہ قدیم نہیں ہو سکتا، قدیم کے لیے قدیم ہونا لازم ہے، اب وہ قدیم نہیں ہو سکتا، وہ تو مؤخر ہو گیا، اور جو مؤخر ہو گیا وہ حادث ہے، اور جو حادث ہے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے لیے اولاد ممکن ہی نہیں۔ نمبر دو، اللہ کے لیے اولاد اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ولد والد کی جز ہوتا ہے، بیٹا باپ کی جز ہے۔ جیسے میں نے ابھی حدیث پاک آپ کو سنائی، میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے بدن کا جز ہے، تو ولد والد کا جز ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ ہمارا جز تھی ہماری اولاد، وہ ہمارے جسم سے جدا ہو گئی، اب اتصال تھا، شادی کے بعد انفصال ہو گیا، یعنی الگ ہو گئی۔ پہلے متصل تھی، ہمارے بدن کے اندر تھی ہماری اولاد، ٹھیک ہے، پھر ہم نے شادی کی تو وہ اولاد ہمارے بدن سے جدا ہو گئی اور انسانی شکل میں ہمارے سامنے موجود آ گئی۔ اب پہلے اتصال تھا، اب انفصال ہو گیا۔ اب جو چیز جڑے اور جدا ہو وہ مرکب ہوتی ہے، اور جو مرکب ہوتی ہے یعنی کچھ چیزوں سے مل کر بنتی ہے، تو جو مرکب ہوتی ہے وہ جزوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو جس کی جزیں ہوں وہ کیا ہے؟ وہ نہ واجب ہو سکتی ہے نہ قدیم ہو سکتی ہے۔ تو جب وہ واجب اور قدیم نہیں ہو سکتی تو اللہ تو واجب بھی ہے اور قدیم بھی ہے، اس لیے اللہ کے لیے اولاد ممکن نہیں۔ پھر کفار کو کہا گیا تمہارا عقیدہ مشرکین مکہ اس لیے بھی رد ہے کہ تم کہتے ہو بیٹی کمتر ہوتی ہے اور بیٹا اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے تم بیٹیاں زندہ در غور کر دیتے ہو۔ تم کہتے ہو کیوں بیٹی ہوگی تو بیانی پڑے گی تو داماد آئے گا، داماد کے سامنے نظریں نیچی رکھنے پڑیں گی، ہمارا جو ہے نا وہ عزت کا مقام نہیں رہے گا، ہمیں داماد کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اس لیے کفار مکہ اپنی بیٹیاں جو ہے نا وہ زندہ در غور کرتے تھے۔ اب اللہ فرماتا ہے تم کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے اپنے لیے کم کو چنا، تمہیں افضل دیا، اسفاکم بالبنین، تمہارے لیے اس نے بیٹے مختص کیا، اپنے لیے بیٹیاں، اور تم یہ کہتے ہو بیٹیاں کمتر ہوتی ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمتر اپنے لیے رکھا، اعلیٰ تمہیں دے دیا۔ تو کائنات میں کوئی اصول ہے کہ کوئی کمتر اپنے لیے رکھے اور اعلیٰ کسی اور کو دے؟ کہا کتنا تمہارا عجیب عقیدہ ہے کہ تم کہتے ہو اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اپنے لیے بیٹے مانگتے ہو، اور اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کر۔ اگر بیٹیاں اتنی معتبر ہیں تو اپنے لیے بیٹیاں مانگو، لیکن اپنے لیے تم ہر وقت دعا کرتے ہو یا اللہ بیٹا دے دے، بیٹی نہیں مانگتے۔ تو کہا جب تم اپنے لیے بیٹی نہیں مانگتے تو اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹی کیوں ثابت کرتے ہو؟ اتخذ، کیا تم یہ سمجھتے ہو بنا لیا مما یخلق بنات، اس نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں، واسفاکم، اور مختص کر لیا ہے بالبنین، تمہارے لیے بیٹے۔ کہا یہ کتنا عجیب عقیدہ ہے۔ ہمیشہ انسان اپنے لیے اعلیٰ کو چنتا ہے، اور تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے لیے اعلیٰ اور اللہ کے لیے ادنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو تھی کہانی مشرکین مکہ کی، ایک کہانی ہماری بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے میں یہ کہانی سنانے لگا ہوں تاکہ اپنے اپنے گھر جا کر فیصلہ کرنا کہیں ہم مشرکین مکہ کے قریب تو نہیں پہنچ گئے۔ وہ کہانی کیا ہے؟ جو کپڑے خود کو ناپسند ہوتے ہیں وہی اللہ کے نام پر دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ اپنے لیے، ادنا اللہ کے لیے، ایسا ہی چل رہا ہے نا۔ جو کپڑے اچھے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ تو ابھی میں نے پہننے، اچھا یہ میں نے پہننے چھوڑ دیے ہیں، کیوں؟ یہ بہت پرانے ہو گئے، یہ اللہ کے نام پر دے دو۔ تو ہم مشرکین مکہ کے قریب نہیں ہیں۔ یقین جانیے
مسجد کا غلہ کھلتا ہے یا جمعۃ المبارک کو جھولی پھرتی ہے، کئی نوٹ وہ جو دکاندار نہیں لیتا وہ لوگ مسجد کے غلے میں ڈال جاتے ہیں اور جھولی میں ڈالتے ہیں، جو نہیں چلنے والے۔ اگر بانی پاکستان کے چہرے پر کسی نے پنسل پھیر دی ہے یا نشان لگا دیا ہے تو وہ نہ دکاندار لیتا ہے نہ بینک لیتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اب ثواب کمانے لگے ہیں، وہ مسجد کی جھولی میں، وہ مسجد کے غلے میں۔ ایسے 20 نوٹ نکلتے۔ اب ہم مشرکین مکہ کے قریب ہیں یا نہیں؟ خود گوشت کھانا ہو تو سارا بازار پھر کر اعلیٰ ترین پسند کرتے ہیں، مدرسے کو بکرا بیچنا ہو تو بس وہ انتخاب کرتے ہیں جو مدرسے کے گیٹ تک زندہ پہنچ جائے، بس مدرسے کے گیٹ تک زندہ جانا چاہیے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہر ادنا چیز ہم اللہ کے نام پر دیتے ہیں، ہر اعلیٰ چیز اپنے لیے رکھتے ہیں۔ میں نے ایک بات کرتا ہوں تو دوست جو ہے نا وہ بڑے محظوظ بھی ہوتے ہیں لیکن اس پر توجہ نہیں دیتے۔ باپ مر جاتا ہے نا، اچھا یہ ابا جی کے کپڑے ہیں، یہ مولوی صاحب کو دے آؤ، یہ ابا جی کی پرانی جوتی ہے، یہ مولوی کو دے آؤ، ٹھیک ہے نا۔ ابا کا موبائل تو کبھی نہیں دیا، ابا کی جیب سے جو پیسے نکلے وہ کبھی نہیں دیے، ابا جو موٹر سائیکل چلاتا تھا وہ کبھی نہیں دی، ابا جو گاڑی چلاتا تھا وہ تو کبھی نہیں دی۔ کیا یہ پرانے کپڑے ابے کے ہیں وہ دے آؤ۔ اچھا ابے کے نام پر جو ان سلے سوٹ گھر پڑے ہیں وہ بھی نہیں دینے، وہ کیوں کہ ہم نے خود سلانے۔ تو ہم مشرکین مکہ کے قریب کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے؟ ہمارا حال بھی تو وہی ہے نا۔ وہ بھی اللہ کے لیے ادنا کو منتخب کرتے تھے، اعلیٰ اپنے لیے چنتے تھے۔ فرق کیا ہے؟ وہ مشرکین تھے، ہم کلمہ پڑھ کر وہی کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے رویوں پر غور کرنا ہوگا، ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کریں۔ اللہ پارہ نمبر 4 میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تمہیں نیکی کا ثواب نہیں ملے گا۔ کب ملے گا؟ وہ چیز اللہ کے نام پر دو جو تمہیں اچھی لگ رہی ہے، جو کپڑا تمہیں پسند ہے نا وہ اللہ کے نام پر دو گے تو پھر ثواب ہے، ورنہ کوئی ثواب نہیں۔ جو چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہے وہ اللہ کے نام پر دو تو ثواب ہے، اور اگر گھٹیا دی تو چیز بھی گئی، ثواب بھی نہیں ہے۔ اس لیے جو مشرکین مکہ کے نظریات تھے ان کے قریب ہم بھی کھڑے، ہمیں بھی اپنے رویوں پر غور کرنا ہوگا کہ ہم کلمے کی آڑ میں اپنے رب سے دھوکہ تو نہیں کر رہے اور اپنے آپ سے دھوکہ تو نہیں کر رہے، یہ ہمیں بھی سوچنا ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے لیے ادنا کو پسند کرتے ہو اور اپنے لیے اعلیٰ مانگ رہے ہو، تو تم خود ہی بتاؤ کہ ایسا ممکن ہے؟ تو جب ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر تم سوچتے ہی ایسا کیوں ہو؟ اپنے لیے بیٹے مانگو اور اللہ کے لیے بیٹیاں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کے لیے اولاد نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے